اسرائیل حماس تنازع میں تمام فریقوں کی جانب سے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اقوام متحدہ۔ سعودی عرب میں قتل اور ڈکیتی کے الزام میں 5 یمنی شہریوں کو پھانسی۔ مغربی ملکوں کے یوکرین میں فوج بھیجنے سے جوہری جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، صدر ولادیمیر پوٹن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں تمام فریقوں کی جانب سے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کی تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔ Clear violations of international human rights and humanitarian laws, including war crimes and possibly other crimes under international law, have been committed by all parties. والکر ترک نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو بتایا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی خلاف ورزیاں تمام فریقوں کی جانب سے کی گئی ہیں، جن میں جنگی جرائم اور ممکنہ طور پر بین الاقوامی قوانین کے تحت دیگر جرائم شامل ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے قتل اور ڈکیتی کے الزام میں 5 یمنی شہریوں کو پھانسی دے دی، جس کے بعد اس سال مملکت میں پھانسیوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس گروپ کو ایک ساتھی یمنی کے قتل اور چوری اور ڈکیتی کے مقصد کے لیے ایک گروہ بنانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ اعلان دہشت گرد تنظیموں کے قیام اور مالی معاونت کے جرم میں 7 دیگر افراد کو پھانسی دینے کے ایک روز بعد سامنے آیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال سعودی عرب میں 170 مرتبہ سزائے موت پر عمل درآمد ہوا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2022 میں سعودی عرب نے چین اور ایران کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت دی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے پھانسیوں کی سزا ضروری ہے اور ان کے شرعی قانون کی توسیع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یوکرین میں لڑنے کے لیے اپنی فوج بھیجتے ہیں تو اس سے جوہری جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو کے پاس مغرب میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ہتھیار موجود ہیں۔ پارلیمنٹ اور ملکی اشرافیہ کے دیگر ارکان سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے اپنے اس الزام کو دہرایا کہ مغرب روس کو کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی رہنما یہ نہیں سمجھتے کہ روس کے اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ مغربی ملکوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں جو ان کی سرزمین پر اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پوٹن کے اس بیان پر تاحال مغرب کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ روسی فوجیوں کے زیر قبضہ بحیرہ اسود میں یوکرین کی خصوصی افواج کی لینڈنگ کی کوشش کے دوران مقابلے میں کم از کم 25 یوکرینی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ روسی افواج نے یوکرین کے ایک کمانڈو گروپ کو تباہ کر دیا جو اسپیڈ بوٹس پر اترنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپریشن میں یوکرین کے ایک فوجی کو قیدی بنا لیا گیا اور 4 کشتیاں قبضے میں لے لی گئی تھیں، جبکہ 5ویں بھاگنے میں کامیاب رہی۔ یوکرین کی اسپیشل فورسز نے تفصیلات بتائے بغیر ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے کچھ اہلکار جنگی مشن میں بہادری کے ساتھ مارے گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں آج امریکہ میکسیکو سرحد کا علیحدہ دورہ کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بارڈر سیکیورٹی اس مہم کا اہم مسئلہ ہوگی۔ واشنگٹن میں بارڈر سیکیورٹی قانون سازی کے مباحثوں کا مرکز رہی ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین اور اسرائیل کے لیے نئی فنڈنگ کے ساتھ سیکیورٹی پیکج پر زور دیا ہے۔ ریپبلکنز نے خاص طور پر ایوان نمائندگان میں بل میں سرحدی حفاظتی اقدامات کو شامل کرنے کی وکالت کی ہے۔ دنیا بھر میں فروری کا مہینہ ممکنہ طور پر ریکارڈ میں گرم ترین مہینہ رہا، کیونکہ موسم بہار کی طرح کے حالات کی وجہ سے جاپان سے میکسیکو تک پھول جلد کھلے ہیں، یورپ کی ڈھلوانوں پر برف کی جمی تہ پگھلی اور ٹیکساس میں درجہ حرارت 100 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ گیا۔ اگرچہ ان اعداد و شمار کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے، تاہم 3 سائنسدانوں نے رائٹرز کو بتایا کہ فروری میں اب تک کا سب سے زیادہ عالمی اوسط درجہ حرارت ہو سکتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔